بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لرننگ پی کے ناظرین کرام، میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے کیسے 12 سال کے بعد ایک غرق ہوئی بارات زندہ ہو گئی، یقیناً آپ کی دلچسپی میں اضافے کا باعث بنے گی، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی آنے والی نئی اسلامی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے آپ کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ سرینی سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیاطین انسانی شکلوں میں آتے اور وہ ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہوتے اور وہ مجھ پر جنگ کرتے اور آگ کے شعلے برساتے۔ میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ، ہمت اور جرأت پائی اور ہر قدم میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ہاتف غیبی سے میرے لیے صدا آتی کہ اے عبد القادر، اٹھو، ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ جب میں نے ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے۔ ایک شیاطین نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو شیاطین جل کر راکھ ہو جاتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک نہایت ہی بدصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں اور تم نے میرے گروہ کو بہت تنگ کر دیا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں سے دور ہو جا۔ یہ کہتے ہی ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا اور اس کے سر پر ضرب لگانا شروع کر دی۔ جیسے جیسے اس کے سر پر ضرب پہ ضرب لگتی تو زمین میں دھنستا چلا گیا۔ وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران ایک نقاب پوش گھڑسوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی۔ شیطان نے جب یہ تلوار دیکھی تو وہ الٹے قدم بھاگ کھڑا ہوا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حالت بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے تم غاص و نصیحت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اجمی ہوں، علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ کھولنے کا حکم دیا۔ جب میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن پھینکا اور فرمایا، اب تم غاص و نصیحت کرو، لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بیٹے اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن دیا اور فرمایا، واعظ و نصیحت کرو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن دیا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ۔ تو علی وجہ اللہ کریم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلعت پہنائی اور فرمایا، یہ تمہاری ولایت کی خلعت ہے اور تابعہ اولیاء کے لیے مخصوص ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعہ کے بعد اللہ عز و جل نے مجھ پر بے پناہ فیض و برکات نازل فرمائے اور میری زبان میں ایسی تاثیر عطا فرمائی، جس شخص کو بھی دعوت دیتا تو وہ میری دعوت کو رد نہ کرتا اور میری واعظ میں لوگوں کا ہجوم رہتا۔ اس واقعہ سے قبل میری محفل میں چند لوگ ہی بیٹھا کرتے تھے، بعد ازاں قطب الابدال، ملائکہ، جن و انس بڑی تعداد میں میری واعظ میں شامل ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دریا کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اسی دوران چند عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئیں اور واپس جانے لگیں۔
لیکن ایک بڑھیا نے اپنا برتن بھر کر زمین پر رکھ دیا اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھی اور اس کا حال دریافت فرمایا۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی شادی کر کے بارات کے ساتھ واپس آ رہی تھی۔ دریا میں بھور آیا کہ کشتی سمیت تمام باراتی ڈوب گئے، سوائے اس بڑھیا کے کوئی زندہ واپس نہ نکلا۔ اس واقعہ کو 12 سال ہو گئے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرا لڑکا اپنی دلہن سمیت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندہ واپس ہو جائے گا۔ یہ فرماتے ہی آپ نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی اور کچھ پڑھنے لگے کہ اچانک دریا میں طغیانی پیدا ہو گئی اور اس جگہ سے کشتی نمودار ہوئی جس جگہ ڈوبی تھی۔ اس بڑھیا کا بیٹا اپنی بیوی اور براتیوں کے ساتھ اسی شان و شوکت کے ساتھ سلامت باہر نکل آیا۔ یہ کرامات دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ بعد ازاں عبداللہ آپ کے مرید ہو گئے اور خلافت بھی حاصل کی۔ ان کا مزار گجرات میں آج بھی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ مرتبہ اور شان ہوتا ہے اولیاء کرام کا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اس کی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔